کا مواد آج لیکچر نمبر 4 مطلب ہے کہ درس نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے، چوتھا حصہ ہمارا کورس کا مواد انشاءاللہ آج ہم اس پہ نظر ڈالیں گے۔ جی سٹارٹ کریں جی کورس کا مواد۔ کورس کا مواد رقیہ سریہ کی مکمل تاریخ اور اس کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط شرعی بنیاد کے ساتھ۔ نمبر 2 ہے ہر قسم کے روحانی بدنی نفسیاتی تکلیف کے مخصوص علامات اور نشانیاں جو کہ اس کی درخواست تشخیص میں مدد دیں گی، درست تشخیص میں مدد دیں گی۔ نمبر 3 اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق صحیح اور آزمودہ علاج کے طریقے۔ نمبر 4 نادر علمی اضافے اور علمی توضیحات جو انشاءاللہ پہلے کبھی پیش نہیں کی گئی۔ نمبر 5 علمی تطبیقات اور حقیقی زندگی کی مثالیں جو اس عظیم باب کو آگے تھوڑا اوپر سر کر دیں، باب کو سمجھنے میں آسانی پیدا کریں گی۔ جی نہیں مجھے اب نیچے نظر نہیں آ رہا، آپ اپنا نا سکرین کو ذرا اوپر بیک کرنا گراؤنڈ، آپ کے بیک گراؤنڈ سے شور بھی آ رہا ہے، وہ بھی ذرا سیٹ کر لیں، یا ذرا جی شور جہاں پہ نہ آئے وہاں پہ بیٹھ کے اگر کلاس لے لیں تو زیادہ اچھی ریکارڈنگ جی میں انشاءاللہ ہوگی۔ کر لیتا ہوں۔ اچھا آگے ہے کورس ممکنہ طور پر 2 مراحل میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ فائدہ اور خیر میں اضافہ ہو انشاءاللہ۔ اس کا حتمی فیصلہ کورس کے آغاز اور شرکاء کی تعداد دیکھ کر کیا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جی جو شرکاء ہیں انشاءاللہ شرکاء کے لیے اہم نصائح آ رہی ہے نظر سکرین ابھی؟ جی بالکل آ رہی ہاں ہے۔ جی پڑھیں شرکاء کے لیے اہم نصائح۔ اچھا مجھے سر 5 نمبر تک آ رہی ہے کہ صاحب اس کے بعد نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں آ جائے گی۔ شرکاء کے لیے اہم نصائح، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور ذہنی اور روحانی طور پر تیاری کرنی ہے۔ ایک الگ کاپی بنائیں تاکہ اسباق اور فوائد آپ کو فائدہ ہو، اس میں نوٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پابندی کے ساتھ اس میں مطلب کہ آپ درج کر سکتے ہیں اپنی یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اور علم دوا ہے نا اور اس پر عمل شفا ہے۔ متاثرہ مردوں اور عورتوں کے لیے خصوصی دعوت۔ اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں، سیکھیں کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 کو آیت الکرسی سیکھی اور جا کے میدان میں بیٹھ گئی جی دم کرنے والا ہوں میں، وہ نقصان کرو گے اپنا بھی، اپنی فیملی کا بھی، اور لوگوں مریضوں کا بھی بیڑا غرق کرو گے، کیونکہ یہ شیطان ہے، جن ہے، یہ نظر نہ آنے والا دشمن ہوگا، بنے گا آپ کا، تو پھر نقصان ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کی فیملی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، آپ بھی نہیں رہ سکتے محفوظ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں پہلے یہ علاج کو، ٹھیک ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ راکی بنا پھرتا ہے، 4 کو آیت الکرسی سیکھی اور جا کے رکیے کہ میدان میں بیٹھ گئی، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سنہری موقع ہے، یہ کوئی نہیں سکھاتا، ہم نے کوشش کی ہے سکھانے کی تو اب ساتھ کوئی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر طرف سے ساتھ ضرورت ہوتی ہے اس میں، لیکن کسی طرف سے کوئی ساتھ نہیں دینے کو تیار۔ اچھا اس سنہری موقع کو ضائع نہیں کرنا، سیکھیں کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کی کمزوریاں اور طاقت کہاں ہیں، اور خود اپنا اور اہل خانہ اور اپنے پیاروں کا علاج کیسے کرنا ہے۔ نہ کہ عاملوں کے پاس ذلیل ہونا ہے، کسی گھر کی کسی عورت کو مسئلہ ہو گیا تو اٹھا کے عامل پھر عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی، پیسہ بھی اور دین بھی، ٹھیک ہے۔ اور علم نور ہے، رقیہ ہتھیار ہے، اور اب ہتھیار تو مل گیا، چلانا کیسے، یہ ہوتا ہے نا اصل چیز۔ میڈیکل سٹور میں آپ کو پھیلی ہوئی ملیں گی، قرآن حدیث میں سارا کچھ پھیلا ہوا ہے علاج، وہ میڈیکل سٹور ہے سمجھو۔ اب ڈاکٹر بتائے گا نا یہ میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں میڈیسن پڑی ہوئی ہیں اس میں، تو یہ میڈیسن ایکوریٹ فلاں ٹائم پہ لینی ہے فلاں پرہیز کے ساتھ، ڈاکٹر تجویز کرے گا، تو یہ ڈاکٹریٹ آپ نے سیکھنی ہے نا پہلے۔ جی علم نور ہے، نظر آ گیا ہے سکرین؟ مجھے 5 پوائنٹ ہی نظر آ رہے ہیں، چلیں آپ کا دوسرا وہ ٹھیک نہیں، آپ دوبارہ ریفریش کریں، کاٹ کے دوبارہ جوائن کریں کال، شاید آ جائے نظر۔ اچھا علم نور ہے، دوسرا ریکارڈنگ رقیہ کاٹ کے دوبارہ جوائن کر لیں گروپ سے۔ اچھا علم نور ہے، رقیہ ہتھیار ہے، اور یقین شفا کا راستہ ہے۔ ممکن ہے یہی علم آپ کی نجات، آپ کی شفا، یا آپ کے کسی عزیز کی شفا کا ذریعہ بن جائے۔ پس تاخیر نہ کریں اور علم و عمل والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ،
جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں. باقی جو ہے سب کو نظر آ رہی ہے سکرین؟ جی شیخ الحمد للہ آ رہی. آپ اردو پڑھ لیں گی سسٹر؟ جی شیخ الحمد للہ آپ پڑھ لیں گے. آپ پڑھ لیں. میں عالم تھی کر رہی ہوں. ماشاء اللہ آپ پڑھ لیں اردو، نظر آ رہی ہے تو آپ پڑھیں پھر. شروع سے پڑھنا ہاں شیخ. بسم اللہ الرحمن ہاں الرحیم. جی. رقیہ شریعہ کی مکمل تعریف اور نہیں اس کی آپ اہمیت. ایک منٹ، آپ کو جو سکرین پہ دکھ رہا ہے نا وہ پڑھنا ہے. سکرین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے. قاری صاحب یہ اسکرین پہ یہی رکی ہوئی ہے. یہ جو پہلا تھا نا میں نے پڑھے تھے 5 پوائنٹ وہی رکے ہوئے ہیں. چلے میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں اسٹاپ کر کے. بسم اللہ. جی شیخ یہی ہے. ٹھیک ہے میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ. ہاں جی. وسوسہ، نظر بد اور حسد، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی ابھی آ گیا ہے. ہاں سٹارٹ کریں جی. آپ ہی شروع کریں جی امجد بھائی. جی میں سر کرتا ہوں. اچھا میرے پاس جو سامنے پیج نظر آیا وہ لکھا ہوا ہے ترجمہ. وسوسوں میں سب سے زیادہ شدید اور نفس پر گہرا اثر ڈالنے والی وسوسہ نظر بد اور حسد کی وسوسہ ہے. یہ 2 اقسام پر مشتمل ہے. آج ہم پہلی قسم کی وضاحت شروع کر رہے ہیں اور وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلا حصہ، بعض لوگوں کے دل میں خصوصاً وہ افراد جو حسد سے متاثر ہو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک چھپا ہوا محرک پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں دوسروں کی نعمتوں کو حسد کی نظر سے دیکھنے پر اکساتا ہے. چنانچہ وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے لگتے ہیں. اللہ نے جو نعمتیں دوسروں کو عطا کی ہوتی ہیں ان پر ان کے دل تنگ ہو جاتا ہے. وہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنے لگتے ہیں یا عدم اطمینان، بے چینی اور ناگواری محسوس کرتے ہیں یا دوسروں کی نعمتوں کی خواہش کرنے لگتے ہیں بغیر اس بات کے شعور کیے کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ سب حسد کرنے والے شیطان کے وسوسے ہیں جو تمہارے دین کو بگاڑنا، تمہارے دل کی صفائی کو خراب کرنا اور اللہ کی تقسیم پر دل میں ناراضگی پیدا کرنا چاہتا ہے. ایسے متاثرہ شخص خبردار رہو، شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو. اپنے دل کو اس کی جنگ کی میدان نہ بناؤ. ان وسوسوں کو اس طرح دفع کرو کہ اللہ کی حکمت پر مکمل تسلیم اور رضا اختیار کرو. اس کی تقسیم پر راضی رہو. اس بات میں غور کرو کہ حقیقی خوشی نعمتوں کے کثرت سے نہیں بلکہ موجودہ نعمت میں برکت اور دل کے اطمینان سے حاصل ہوتی ہے. اور جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں پسند آئے تو فوراً کہو ماشاء اللہ، اللہ مبارک لا فی ما رزقتا ہو. ماشاء اللہ ہے اللہ، جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما. اس ذکر میں برکت ہے، دل کی سلامتی اور وسوسوں کا خاتمہ ہے. اور اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تم سے کسی کو نظر بد لگ گئی ہے تو اسے اپنا اثر وضو کے پانی وغیرہ دے دو. اس میں بہت بڑی بھلائی ہے، بڑا اجر ہے، نقصان کا ازالہ ہے اور اللہ کے حکم سے نظر لگی ہوئی شخص کے لیے شفا ہے. یہ سب شیطان کے وسوسوں سے لڑنے کا ذریعہ ہے اور دل کی صفائی کو برقرار رکھنے کا راستہ ہے. ساتھ ہی نظر بد حسد کی رقیہ باقاعدگی سے سنتے رہو. جتنا ممکن ہو اسے دہراؤ اور روزانہ اس دعا کی کثرت کرو. ہے اللہ میرے دل کو نفاق، بغض اور حسد سے پاک فرما. شیطان کے لیے مجھ پر کوئی راستہ نہ چھوڑ، نہ مجھے اس کے حوالے کر اور نہ اسے میرے بدن یا میرے دل پر مسلط ہونے دے. کیونکہ دوا، تحسین اور ذکر کے ذریعے وسوسوں کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. اور میں ہر متاثرہ شخص کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے وضو کے پانی سے غسل کرے، کیونکہ اکثر لوگ لاشعوری طور پر دوسروں سے پہلے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ بہتر جانتا ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے حسد کا پہلے ذکر کیا ہے. 3 چیزیں ہیں نا، حسد نظر ایک ہی چیز ہے، اس کے بعد آتا ہے جادو، اس کے بعد آتا ہے جن چمڑنا. یہ تینوں الگ چیزیں ہیں. حسد پہلے نمبر پہ کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. اور حسد اور نظر کے پیچھے بھی جن کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کے تھرو بھی جن داخل ہوتا ہے جسم میں. کسی ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے. ویسے حسد ایک جسم سے لہر نکل کر دوسرے کو متاثر کرتی ہے. ماشاءاللہ نہ کہیں آپ تو
اگلا بیمار پڑ جاتا ہے. حدیث میں اس کا ذکر ہے العین حق، ٹھیک ہے. نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں. تو ایک حدیث بھی ہے جو ایک صحابی اس طرح ان کا جسم دیکھا تو دوسرے نے مطلب ہے کہ حیرانگی کا اظہار کیا اور ماشاءاللہ نہیں کہا تو وہ بیمار پڑ گئے. پھر غسل اور وضو کا پانی ان کو دیا گیا. نبی علیہ السلام کی پوری حدیث موجود ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. تو حسد کا یہاں پہ ذکر انہوں نے پہلے کیا ہے، ٹھیک ہے. نظر اور حسد کے ایک تو اس کے اپنی جو ہے نا یہ دماغ سے نکل کر لہریں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، متاثر کرتی ہیں سامنے والے شخص کو. ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے دیکھ کر کرے، یہ تعجب کی نظر بھی ہو جاتی ہے. فلاں کے بارے میں سنا، سن کر تو بھی نظر لگ جاتی، چاہے وہ میلوں دور بیٹھا ہوا وہ بندہ، وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہے. اچھا وہ تو بھیک مانگا کرتا تھا کل، اچھا اس کا بیٹا کہاں اتنے مہنگے اسکول میں جا کے پڑھنا شروع ہو گیا، اچھا کہاں پہنچ گئے وہ. تو یہ بھی اس کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا، برکت کی دعا نہ کی تو. جی آگے پڑھیں. اچھا کئی ساتھ ایک چیز میں نے پڑھی تھی کہ جنات کی بھی نظریں بد لگتی ہے، جی کیا ہوتی یہ ہے. صحیح ہے؟ ہاں جی 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 بالکل، جنوں کی نظر بھی ہوتی ہے، اس کی علامات آئیں گی آگے. ٹھیک ہو گیا. جی نظر بد اور اسد کے وسوسوں کے دوسرے سیکوزات اگلی تجربے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. یہ مختصر سا خلاصہ ہے، آگے ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی. جی درس کے اہداف. نمبر 1، طالب علم رقیہ سیشن کو ابتدا سے انتہا تک علمی طور پر ترتیب دینا سیکھے. نمبر 2، درست منہج قرات سیکھے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار اور کس ترتیب سے. نمبر 3، سیشن کے دوران اور بعد میں مریض کی حالت کی نگرانی سمجھ سکے. نمبر 4، ان عام غلطیوں سے بچے جو سیشن کو ناکام یا کم اثر بنا دیتی ہیں. سیشن کے ابتدائی مراحل کی تیاری. جگہ محفوظ اور پرسکون ہو، جیسا کہ پچھلے 10 میں بیان ہوا ہے. مریض اور اہل خانہ کو واضح بتائیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سیشن صرف سبب ہے. غیر معمولی مناظر کے انتظار سے منع کریں، اصل چیز قرت اور دعا ہے. افتتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف سے آغاز کریں. جامع دعا پڑھیں. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. کائنڈلی تھوڑا سا سلو رکھیے گا. اے اللہ ہمیں ہر شیطان، ہر دوزی جاندار اور ہر لگنے والی نظر کے شر سے بچا. ثانیاً عملی طریقہ کرت. بنیادی کرت لازمی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار، ضرورت کے مطابق اضافی کرت. جادو کی صورت میں سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122، سورہ یونس 82 اور 79، طٰہٰ 65 اور 69 تک، نظر بد اسد النساء 54، القلم 52 51، شفا کی یاد، الاسراء، یونس، نحل، اسراء آیت 82، یونس 57، نحل آیت 69، شعراء آیت 80، فصلت جو ہے یہ آیت 44. پورا پڑھیں. سکون اور اطمینان الرعد کی آیت 28، فتح کی آیت نمبر 28، الفتح کی آیت نمبر 4، نفس اور مس. ہر حصے کے بعد القا نفس ہاتھوں پر کر کے محرم مریض کے درد والی جگہ پر مسح کریں. غیر محرم کی صورت میں پانی، تیل یا نمک پر نفخ کیا جائے تاکہ بعد میں استعمال ہو. ثالثاً سیشن کا نظم. مدت عموماً 20 سے 25 منٹ. تدرج ابتدا میں نرمی پر ضرورت کے مطابق اضافہ 20 سے 45 منٹ. ٹھیک ہے. ہاں 20 جی بس ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینی. آگے کوئی اور میرا خیال ہے پڑھے. مل کے سارا کرتے ہیں نا، ایک بندے پہ بوجھ نہیں ڈالنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. میں پڑھوں السلام استاد محترم؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ پڑھیں جی جی آگے. الحمد للہ. اللہ کیسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استاد جی دوبارہ ثالثاً شروع کرنا ہے. جی جی مدت عموماً 20 سے 45 منٹ. تدرج ابتدا میں نرمی، پھر ضرورت کے مطابق اضافہ. نگرانی، علامات پر نظر رکھیں. جمائیاں، آنسو، کپ کپی، گھبراہٹ، تشنج. اختتام دعا اور استغفار کے ساتھ. مریض کے دل راکھی سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑیں. یہ مین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جی آواز تھوڑی سی اونچی آپ اگر کر لیں تو، اگر پاس کو جی سویا ہوا نہیں ہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو جو میرے پاس جی ٹائم ٹھیک ہے. ہوتا ہے میں اس ٹائم یہ کر دیتا ہوں شروع. باقی یہ ہے کہ سیشن کے دوران خصوصی آیات، عذاب کی آیات، جن کے انکار اور ضد پر. سورہ غافر 47، زمر 16، سورہ نساء کی آیت نمبر 56. کب؟ جب جن چیلنج کرے یا ہٹ دھرمی دکھائے، آواز میں تنبیہ ہو. تنبیہ ہو، یعنی ٹھیک کہ ہے. جلانے. تنبیہ یعنی جی جی آپ خوبصورت آواز سے پڑھیں گے قرآن، جن نظر لگائے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اس لیے صحیح روب باروب طریقے سے پڑھنی ہے قرات. صحیح. حرق یعنی کہ جلانے کی آیات. سورہ جن آیت نمبر 15، سورہ کہف 29، مائدہ 64. کب؟ جب جن خروج سے انکار کرے اور اذیت دے، درد والی جگہ پر نفس کے ساتھ. آپ نا تسکین مائک کی آیات. تھوڑا سا منہ سے دور رکھیں، مائک آپ کی آواز پھٹ رہی ہے. جی ٹھیک. تسکین کی آیات. سورہ رد 28، سورہ فتح کی آیت نمبر 26، سورہ یوسف کی آیت نمبر 18. سورہ فتح کب؟ کی آیت نمبر 26 اور یوسف کی 18، ٹھیک ہے. کب؟ شدید چیخ و پکار یا اضطراب میں، آہستہ اور پرسکون آواز میں، ٹھیک ہے جی. آگے ہے شیاطین کو ہٹانے کی آیات. سورہ سواد کی آیت 77، نحل 98، فصلت 36. کب؟ کب؟ جب اچانک نئی علامات ظاہر ہوں، دل کی دھڑکن، آوازیں اضافی، جن کا اثر. اب آپ نے رقیہ کیا ہے کسی مریض کو، پہلے والی علامات بھی نوٹ میں رکھیں، ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں پہلے دعوت ہوتی ہے زبانی، اس کے بعد ہلکی ڈز، پھر تھوڑی سی اور سختی، پھر اور سختی، سٹیپ بائی سٹیپ، پھر آخر میں آیات الحرق. ٹھیک ہے. زیادہ جو ہے نا اذیت، مطلب ہے کہ دے رہا ہو جن شیطان، نہیں نکل رہا، آپ نے تھوڑی سختی بھی کی، سخت آیات پڑھی نرم آیتوں کے بعد. تو جب جن خروج سے انکار کر رہا ہو اور اذیت دے مریض کو، ٹھیک ہے، تو درد والی جگہ پر تھتکارنا ہے، ٹھیک ہے. اور تسکین کی آیات اس کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جب شدید چیخ و پکار یا اضطراب یا آہستہ مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ آواز میں آپ نے پھر یہ تسکین کی آیات پڑھنی ہے. اور اس کے بعد نا نئی علامتیں اگر ظاہر، دیکھیں مریض ہے نا، اس کے اوپر علامات آپ نے نوٹ کرنی ہے، کیا کر رہا ہے مریض، ہاتھوں سے، پاؤں سے. اور ایک بات بتاؤں، ہاتھوں کو اس کے نا کسی طریقے سے باندھ کے، تاکہ وہ اس کے اندر اگر جن جادوگر جن ہوا نا تو وہ لکھے گا ایسے ایسے اشاروں سے، وہ نیا ہیلپ طلب کر رہا ہے اور دوبارہ جادو کر رہا ہے. آپ ادھر سے پڑھ پڑھ کے تھک رہے ہیں، وہ اور جادو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کے ہاتھ طریقے سے، کسی طریقے سے نا پیچھے ایسے کمر کے کر کے، کسی طریقے سے باندھ کے یا کچھ قابو کر کے نا، تاکہ وہ ہاتھوں سے کچھ بھی نہ لکھ سکے اور اس کا جادو ٹوٹ جائے اور وہ اس کو سبق سیکھ جائے. وہ قرآن کا مقابلہ اس کو پتہ لگے کیسے کرتے ہوتے ہیں اور کیا نتیجہ ہے قرآن کا مقابلہ کرنے کا. اب نئی علامتیں آئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں مریض کی، تو سمجھو کہ نئے شیاطین مدد لے کے آ گئے ہیں اس کے لیے، اس مریض میں یا مریض کے ارد گرد. پھر اس میں آپ نے شیاطین کو ہٹانے والی آیتیں پڑھنی ہیں. سواد کی 77، النحل کی 98، فصلت کی 36، ٹھیک ہے. جب نئی علامات ظاہر ہوں، دل کی دھڑکن، آوازیں اضافی، جن کا اثر آپ فیل کریں. راکی ماہر جب ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور خامساً سیشن کے بعد مریض کا پروگرام یہ ہے کہ صبح شام کی اذکار کی پابندی. ہر 3 دن میں گھر میں سورہ بقرہ ڈیلی دیتے ہیں ہم تو ویسے، لیکن 3 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، نو ایشو. دم کیا ہوا پانی پینا اور غسل، ٹھیک ہے نا. یہ ماہر راکی جو ہے نا یہ کرے گا.
ماہر نہ ہو تو وہ پھر خود بھی خراب ہوگا، مریضوں کو بھی خراب کرے گا۔ تجربے نہ کرو، پہلے سیکھو کسی شیخ کے پاس رہ کر یا جیسے بھی ہے آن لائن، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کیس میں اس کے ساتھ جاؤ، یا خود کیس لے کر اس کو ساتھ شامل کرو، بھائی شیخ کیس ہے، مل کے کراؤ، سیکھو ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ٹائم لو، پھر آپ کاپی پینسل میں نوٹ کرو کیا سیکھا آج کے کیس میں، پھر شیخ بھی آپ سے ٹیسٹ لے، اس کو ٹیسٹ دو، آج آپ نے یہ سیکھا، اصلاح کرے آپ کی غلطیوں کی۔ ایک کیس آپ کو کئی چیزیں سکھا کے جائے گا، پھر کرتے کرتے کچھ کیسوں میں آپ ماہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک آدھا کیس اس کی موجودگی میں آپ لیں، ان کو کہیں جی میری نگرانی کریں، میں کیس یہ لیا ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں، صحیح ہیں، کیا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم نے بات کی ہے سیشن کے بعد مریض کا پروگرام کیا ہے، صبح شام کے اذکار تو ہیں ہی ہیں، ہر 3 دن میں سورہ بقرہ لازمی ہے پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھا لکھا وہ سن بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یوٹیوب پہ سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ دیکھ دیکھ کے پیچھے پیچھے پڑھ سکتا ہے، انگلیاں پھیر کے بسم اللہ کا ختم کر سکتے ہیں قرآن کا، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک لفظ قاری پڑھاتے ہیں انگلی پکڑ کے۔ تو یہ ریڈی میڈ کے پیچھے نہیں زیادہ، خود پڑھیں۔ اور دم کیا ہوا پانی پینا اور غسل وغیرہ، دم کیا ہوا زیتون کا تیل دردوں والی جگہ پہ، یہ بعد میں، ٹھیک ہے، ماہر راکی ہو تو زیتون کے تیل پورے جسم پہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، صرف دردوں والی جگہ پہ۔ ماہر راکی ہے تو پھر وہ دیکھے گا کہ پورے جسم پہ کب لگانا ہے، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے پورے جسم پر اگر آپ نہیں یہ لگائیں گے تو، عام مریض کو شروع میں ہی، ٹھیک ہے، شروع میں ہی تو نہیں ٹینک کا فائر کیا جاتا نا، یہ تو سمجھو ٹینک کے فائر ہیں، پانی چھڑکانا گھر میں، اور یہ زیتون کا تیل آیتیں پڑھ پڑھ کے پورے جسم پہ وہ بلاک کر دیں گے آپ اس کے مسام، اور پاؤں ٹھیک ہے، پاؤں پہ نہیں لگانا چاہیے، پاؤں سے کم از کم نکل تو سکے نا وہ جن باہر، اندر ہی ڈھک دیں گے اس کو تو وہ کیا کرے گا، پھر مریض اپنے آپ کو مار دے گا، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اناڑی راکیوں سے بچیں، اور نہ اناڑی راکی خود بنے، سیکھ کر آگے۔ شیخ یہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے آپ کو مار دینا مطلب اس سے مراد؟ آپ جن کو ماریں گے تو وہ مریض کے اندر داخل ہو کر مریض کو مروا دے گا اپنے ہاتھوں سے۔ شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے سسٹر، بہت زیادہ شور آ رہا ہے، آپ خاموشی والی جگہ بیٹھیں، آگے میں نے آپ سے پڑھوانا ہے یہ سبق، آپ نے اردو اچھی ہے تو پڑھ لیں، آپ پڑھیں آگے۔ اچھا، دم کیا ہوا پانی اور غسل، دم کیا ہوا زیتون کا تیل درد والی جگہوں پر، گناہوں اور منکرات سے پرہیز، تصاویر، موسیقی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی گناہ والی چیز ہے، توحید سے لے کر چھوٹے گناہ تک، یہ توحید کا شرک کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، توحید کے خلاف بندہ زندگی گزار رہا ہے، فار ایگزامپل شرک میں پڑا ہوا ہے، اور چھوٹے گناہوں تک اس کا، بڑے گناہ شرک ہے نا، اور سب سے بڑی نیکی توحید ہے، بڑی نیکی سے لے کر چھوٹی نیکی تک کوشش کرے کرنے کی، اور بڑے گناہ یعنی شرک و بدعت سے لے کر چھوٹے گناہ تک اس سے بچنا ضروری ہے، تب جا کے شیطان کمزور ہوگا۔ اچھا، سادساً عام غلطیاں، خشوع کی بجائے صرف اونچی آواز پر اعتماد، ٹھیک ہے، آپ نے چیخ کے نہیں پڑھنا، تھک جائیں گے، وہ 1 گھنٹے کا جو دم ہے وہ 10 منٹ میں آپ گلا خراب کر بیٹھیں گے اپنا، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی بچنا ہے پینے سے، گلا بیٹھ جائے گا ورنہ۔ اچھا، مریض کو مارنا یا تھپڑ لگانا یہ غلطیاں ہیں، خشوع کے بجائے صرف اونچی آواز پر چیخ رہا ہے جی بندہ، مریض کو تھپڑ مار رہا ہے، جن سے طویل گفتگو، ہاں جی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے، او بھائی تم ماما لگتا ہے، چھوڑ جہاں سے بھی آیا ہے، تو اپنا پڑھ قرآن اس پہ، تجھے کیا لگے کہاں سے آیا، تیرے ماموں کا بیٹا ہے وہ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان کی بات پہ بلیو کرنے سے، تم سوال جواب کر رہے ہو اس سے، وہ کاہن ہے اس ٹائم، کاہن سے جو سوال اس کی بات کی تصدیق کرے تو 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس سے سوال کر رہا ہے، ہاں جی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، اور بھائی تم علاج کرو، اس کا علاج کرو، وہ تمہیں بتا بھی دے گا یہ فلاں جگہ دفن ہے جادو، اللہ کے بندے تو نے کیوں یقین کیا اس کی بات پہ، وہ کیا گارنٹی ہے وہ سچ بول رہا ہے، خود ہی اس نے ہو سکتا ہے دفنایا ہو ادھر دوسرے شیاطین کو بھیج کے بلیو کرنے کے لیے۔ مریض کی حالت دیکھو اور پڑھو قرآن و سنت، بس
بلیو نہیں کرنا جن پہ. وہ شیطان ہے. مومن حاجی بن کے آپ کے سامنے آئے گا، لیکن آپ نے یقین قرآن و سنت پہ کرنا ہے. جن کی بات پہ، گفتگو پہ یقین نہیں کرنا. شفا کا وعدہ یا حتمی دعوے نہیں کرنے. سیشن کے بعد پروگرام جو ہے نا وہ آپ مطلب ہے کہ غائب ہو جاتے ہیں مریض کا جن چھیڑ کے، یہ غلط ہے. مریض پھر نعوذ باللہ آگے خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اناڑی راکی نے کہیں کیس لیا، وہ تھوڑا سا پڑھائی کی تو جن حاضر ہوا، وہ چھوڑ کے بھاگ گیا گھر. اس بچی نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے، گھر والے نہیں سنبھال پائے. بھائی تجھے پتہ نہیں تھا تو کام میں ہاتھ کیوں ڈالا تو نے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب حاضر ہوا تو اٹھ کے بھاگ کے آ گیا. نہیں جی میرے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ نہ کرے کوئی اس کو ہوا مسئلہ، کوئی حدیث میں ہے کہ تم علاج نہیں جانتے، اگر تم نے پھر بھی علاج کیا تو تمہاری ذمہ داری ہے. مریض کو کچھ ہوا تو یہ بڑا نازک کھیل تماشا تو نہیں ہے یار. یہ کوئی یہ رقیہ ہو یا حکیمی ڈاکٹری یا کوئی بھی علاج ہے، سیکھے بغیر کرو گے نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اب غائب ہو جانا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہم مریض کو ڈیل کریں اگر لیا ہے کیس تو، ورنہ نہ لو کیس، سیکھو پہلے جا کے پورا. اچھا، طالب علموں کے لیے عملی تربیت. خود پر بلند آواز سے رقیہ پڑھنے کی مشق، کسی محرم پر مختصر سیشن شرعی حدود کے ساتھ. ٹھیک ہے. قرات کی ترتیب ایک کارڈ پر نوٹ لکھ لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، یہ آیتیں جو ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں آگے بھی آئیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ علم اور عمل کا نام ہے، نہ کہ ڈرامہ یا نمائش. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ڈرامے بازی بندر تماشا یہ نہیں ہے مداری والی. ٹھیک ہے، جن آیا اور کھیلنا شروع ہو گئے، گفتگو شروع ہو گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جی جن بھی میرے کو ڈر دن. تو چیز کیا ہے یار؟ کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا انسان کو غور کرنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. کب تکبر کس چیز کا، اور جانا ہے کس میں چونے مار کے. ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن پہ بلیو رکھو، ورنہ وہی جن تمہیں بڑا تکبر میں ڈال کے ہٹ کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ رقیہ شرعیہ علم اور عمل کا نام ہے. صرف پڑھائی 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 یہ بعض نے کہتے ہیں دم کرو جی، دم کرو دم کرو پڑھائی کرو. اللہ کے بندے صرف دم کا نام نہیں ہے رقیہ اور علاج. ساری چیزوں جو قرآن و سنت میں علاج کی ہیں وہ سارا چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. خالی پڑھائی نہیں ہوتی رقیہ میں، پورا علاج ہوتا ہے. اس میں آئل، پانی، جڑی بوٹیاں اور معاملات ہیں. سیکھنا چاہیے پہلے. اچھا، خصوصی آیات عذاب یا حرق والی، جلانے والی، تسکین. ٹھیک ہے. جادوئی منتر بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ کی جو ہے نا کے حکم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کو تھامے رکھے، جو حق کو غالب و شیطان کے مکر کو باطل کرتی ہیں. یہ آیات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آیات وغیرہ جو ہیں وہ بعد میں مل جائیں گی، آیات تسکین، حرق اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. الدرس السادس مرحلہ ثانیہ الحسد تعریف اسباب و اعراض الممیز اعراض المتشابہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا ہم آگے پڑھیں گے. حسد، اس کی تعریف، اس کے اسباب، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. حسد کیا چیز ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے ابھی سمجھیں گے، سمجھ بھی چکے ہیں پچھلے درس میں. ٹھیک ہے جی. آج ذیشان صاحب آپ آئے ہیں. استاد جی میں پڑھوں؟ آپ نے پڑھا تھا نا ابھی؟ جی. سسٹر آپ موجود ہیں؟ جی شیخ. ہاں آپ پڑھیں. آپ نے نہیں پڑھا، آپ پڑھیں. حسد تعریف اسباب نمایاں علامت مشابہ علامت. اول، حسد کی تعریف. حسد دل کی ایک خبیث صفت ہے جس میں انسان کی دوسروں کی نعمت زوال کی تمنا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسدا من عند انفسہم. حسد کو اس کی آگ کے تیر سے
تشبیہ، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر، آپ ہندی میں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جی بھائی صاحب آپ پڑھیں، ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے کوشش تو کی ہے، ٹھیک ہے. یہ ریکارڈنگ ہوگی، پھر سننے والے اس میں نہیں سمجھ سکیں گے. جی شروع سے آپ پڑھیں. جی حسد، تعریف، اسباب، نمایاں علامات اور مشابہ علامات. اب اس طرح ہے نا کہ حسد کی کہتے کس کو ہیں؟ حسد ہر چیز جو سنی سنائی یہ جی فلاں چیز حسد ہے، نو. حسد کی تعریف کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیسے لگتا ہے، اور لگ گیا ہے تو کیسے پہچانیں گے، اور آپس میں ملتی جلتی علامات کیا ہیں. کسی کو حسد ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ علامات اور بھی ہیں کسی چیز کی، اس میں کیسے پہچانیں گے. ہاں جی آگے پڑھیں آپ. حسد کی تعریف اولاً. جی بھائی صاحب. حسد دل کی ایک خبیث صفت ہے جس میں انسان کسی دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ آیت کا ترجمہ: حسد کو اس آگ کے تیر سے تشبیہ دی گئی ہے جو نعمت پر لگ کر اسے جلا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حسد کرنے والے نفس کے شر سے پناہ مانگو. حسد کے اثرات کی مثالیں: حسد کرنے والی نفس نے ابلیس کو اللہ کی رحمت سے نکال دیا یہاں تک کہ وہ مردود بن گیا. حسد نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا کیونکہ اس کی نفس حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا. حسد انسان کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ وہ جادوگروں سے سحر کرواتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا دین بیچ دیتا ہے. حسد کے اسباب: دل کا بغض اور دشمنی، دنیا کی محبت اور اس کے مال و اسباب میں مقابلہ بازی، غرور، تکبر، یہ سمجھنا کہ نعمت صرف اسی کے لائق ہے، ایمان کی کمی اور اللہ کی تقسیم پر عدم رضا. یہ جہالت کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بندے کی اپنی کمائی نہیں. بری صحبت جو حسد، جلن اور کینہ کو بڑھاتی ہے. صحیح ہے. حسد کی نمایاں علامات چہارم. جب یہ علامات اکٹھی ہوں تو غالب گمان ہوتا ہے کہ عارضہ حسد ہے. اچانک جسم میں سستی اور طاقت کا ختم ہو جانا بغیر کسی طبی وجہ کے، زیادہ جمائیاں، سر درد، خاص طور پر بعض لوگوں سے ملنے یا نعمت کا ذکر سننے کے بعد، چہرے کا جلد یا پھیکا پڑ جانا، نعمت، مال، نوکری، شادی، حسن وغیرہ کا ذکر آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا. جس چیز میں حسد ہوا ہو اسی سے نفرت محسوس ہونا، کام، تعلیم، شادی وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ سب غور سے سنیں، سمجھیں، اور یہ امتحان بھی ہونا ہے، اس کے لیے ریکارڈنگز آپ کو بھیجی جائیں گی، ابھی بھی غور سے سنیں. جی. بہت زیادہ نیند کاموں آنا. کا رک جانا، ہر منصوبہ شروع ہوتے ہی رکاوٹ کا شکار ہو جانا، گھومتی ہوئی بیماریاں، یعنی کہ ایک دن سر میں سر درد، دوسرے دن پیٹ میں، پھر کمر میں، بغیر واضح طبی سبب کے. طبی سحر اور مس سے مشابہ علامات. جی طبی سبب کے بغیر، ٹھیک ہے نا. جی یہ حسد کی نمایاں علامات کیا ہیں کہ جب یہ علامات اکٹھی ہو جائیں نا تو غالب گمان ہوتے. اب کسی مریض میں آپ نے چیک کیا تو اس میں یہ علامات موجود ہیں، تو یہ مطلب ہے کہ اچانک جسم میں سستی اور طاقت کا ختم ہو جانا اس کے اندر، ٹھیک ہے، بغیر کسی طبی یعنی بغیر کسی میڈیکل وجہ کے. ٹھیک ہے، میڈیکل صاف ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے معاملہ، اچانک جسم میں سستی ہے، طاقت ختم ہو گئی ہے، اچانک، آہستہ آہستہ نہیں، اچانک. حسد کی پہلی علامت اچانک اثر کرتا ہے، ایک دم. بہت زیادہ جمائیاں اس کو آتی ہیں، سر درد، خاص طور پر بعض لوگوں سے ملنے کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور نعمت کا ذکر سننے کے بعد بھی ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے مطلب ہے کہ جس چیز میں اس کو حسد ہوا ہے اس چیز کے سننے کے اس کو دل نہیں کرتا. چہرے کا زرد یا پھیکا پڑ جانا، یہ بھی علامت ہے. ٹھیک ہے، اور نعمت، مال، نوکری، شادی، حسن وغیرہ کا ذکر آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونا. کسی کو مال کے اندر ہے تو اس کو مال کا
ذکر آتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. نوکری ہے تو نوکری کا ذکر آتے، شادی کا مسئلہ ہے تو شادی کا ذکر آتے ہی وہ اس کی طبیعت عجیب ہو جائے گی. حسن وغیرہ کا ذکر آتے ہی اس کے دل میں عجیب سی وہ کنڈیشن طبیعت ہو جائے گی، دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جائے گی. اور جس چیز میں حسد ہوا ہو اسی سے نفرت محسوس ہوتی ہے اس کی. کسی کو بہت زیادہ تبلیغ کرتا تھا کوئی بندہ، تو اس کو تبلیغ میں حسد نظر لگ گئی، تو وہ اب تبلیغ کا نام سننے سے اور جس کی اس کو نظر لگی ہے، حسد لگایا ہے، اس کے قریب جانے سے تکلیف ہوتی ہے. وہ ماں باپ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے پرائے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج جو ہے نا، پانی غسل کا، وضو کا، یا کسی بھی نمازی بندے کا ماں باپ کا غسل کا پانی، وضو کا پانی لے کر تو آپ اس کا وہ کر سکتے ہیں، یا منہ میں وہ پانی لے کر کلی پریشر کے ساتھ آپ کے اوپر پھینکے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اور یہ چیز جس چیز میں حسد ہوا ہے نا اسی سے نفرت محسوس ہوتی ہے. کام، تعلیم، شادی وغیرہ. بہت زیادہ نیند آنا یا بار بار بے خوابی، نیند بہت آتی ہے یا آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی. کاموں کا رک جانا، ہر منصوبہ بندی شروع تو کرتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مکمل شروع ہوتے ہی یہ رکاوٹوں کا شکار ہو جاتا ہے. گھومتی ہوئی بیماریاں، ایک دن سر میں درد، دوسرے دن پیٹ میں، پھر کمر، بغیر یہ گھومتا رہتا ہے درد بغیر واضح طبی سبب کے. میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ صاف ہیں اور پھر بھی بیماری نہیں جا رہی تو حسد ہے. یہ علامات بھی نوٹ کریں اس میں. ٹھیک ہے، یہ علامات نوٹ کرنی ہے آپ نے. اچھا جی آگے پڑھیں بھائی. آپ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فیضان. فیضان صاحب. ٹھیک ہے، آپ پڑھیں. جن میں اکثر لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، یعنی مستقل سر درد، سحر سے مشابہ، جسم میں ادھر ادھر درد یعنی مس سے مشابہ، قرآن سننے پر گھبراہٹ یا سینے کا بوجھل ہونا مس سے مشابہ، عبادات سے نفرت، سحر اور مس دونوں میں مشترک، شدید سستی اور کم توجہ، ڈراؤنے خواب، گرنا، جانور دیکھنا وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے جی؟ سحر اور مس کی مشابہ علامات جو ہے نا وہ یہ ہیں، مشابہ علامات. کلاس جوائن کریں. اچھا جی، میں نے یہ بھیج دیا ہے انٹرنیٹ. اچھا، کیا آپ کو سمجھ آئیے اس میں؟ سحر اور مس کہتے ہیں جن کے چمڑنے کو، ٹچ کرنے کو، باہر سے یا اندر سے. ٹھیک ہے، سحر اور جن میں مشابہ علامات تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حسد کی نمایاں علامات. اب ہم پڑھیں گے سحر اور مس رہ گئے نا پیچھے، ان کی آپس میں مشابہ علامات جن میں اکثر لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سحر اور جن کے چمڑنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو جادو ہے وہ الگ ہے اور جن کا چمڑنا یہ الگ چیز ہے. اکثر لوگ اس میں غلطی کھاتے ہیں. مستقل سر درد سحر سے مشابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسم میں ادھر ادھر درد مس سے مشابہ ہے. ٹھیک ہے، مس جن کے چمڑنے کو کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن سننے پر گھبراہٹ یا سینے کا بوجھل ہونا یہ بھی مس سے مشابہ ہے. عبادت سے نفرت سحر اور مس دونوں میں مشترک ہے. ٹھیک ہے، عبادت سے نفرت سحر اور جن کے چمڑنے دونوں میں یہ برابر ہے. شدید سستی اور کم توجہ نہیں ہے، مطلب کسی ڈراؤنے خواب، گرنا، جانور دیکھنا وغیرہ. ٹھیک ہے، اب ضروری بات یہ کہ حسد عموماً نعمت کو دیکھنے یا اس کا ذکر ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. مس بعض اوقات بغیر کسی ظاہری سبب کے اچانک ہو جاتا ہے. جن چمڑ جائے، راستے میں جاتے جاتے چمڑ گیا، یہ بھی اچانک ہوا نا. اب سحر کسی بیرونی عمل سے جڑا ہوتا ہے، یاد رکھنا. سحر ایک دم اثر نہیں کرتا. کسی پر آہستہ آہستہ بیماریاں یا مسائل آئے ہیں تو سمجھو نہ حسد ہے نہ جن چمڑا ہے.
نہ نظر ہے نہ جن چمڑا ہے، اس کو کیا ہوا؟ جادو ہوا ہے، یا میڈیکل مسئلہ، نفسیاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. سحر کسی بیرونی عمل سے جڑا ہوتا ہے، گرا لگانا، دفن کرنا، باندھنا وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، کسی غلطی یا محبت کی وجہ سے جن کسی بھی وجہ سے چمڑ گیا یا اچانک ہو گیا، اس میں نہ جادو کیا کسی نے نہ کچھ اور ہوا. اور نظر حسد بھی ایسے ہی لگ گیا، کسی کی کوئی چیز اچھی لگی اس پہ اثر انداز ہو گیا، یہ آپ کا جو تیر ہے حسد کا، نظر کا. لیکن سحر میں اچانک والا معاملہ نہیں ہوتا. سحر جادو کرنا، یعنی جادو، سحر جادو کو کہتے ہیں نا. جادوگر جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اب بندہ جائے گا جادوگر کے پاس، وہ وجہ بتائے گا، اس کی کوئی چیز، اثر، کپڑا یا کوئی چیز منگائے گا، پھر جادو اس پہ کرے گا. جادوگر کی ضرورت ہے، جادو جس نے کرنا ہے وہ، جو کروائے گا وہ، اور جس چیز پر کرنا ہے وہ. پھر اس پر مختلف طریقے ہیں، وہ لمبا سسٹم ہے. جادو تب ہوتا ہے. لیکن جن چمڑنے میں یہ چیز نہیں ہوتی لمبی چوڑی. حسد اور نظر میں بھی لمبی چوڑی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ہے طالب علم کے لیے ایک نصیحت ہے کہ علامات کو رٹنے کے بجائے سمجھنا ضروری ہے. صحیح تشخیص آدھا علاج ہے. اگر آپ تشخیص، ڈائگنوز، ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ سکھا رہے ہیں آپ کو ہم. یہ ٹیسٹ صحیح نہیں کریں گے، علاج کیا آپ خاک کریں گے آگے. ٹمک ٹوئیاں مار کے اس کو حسد ہوگا، آپ اس جادو کا کی آیتیں پڑھتے رہیں گے، اس پہ مریض بھی تنگ لمبی پڑھائیوں سے، جن بھی تنگ تکلیف سے، اور پڑھنے والا بھی تنگ. تو تشخیص دیکھو کیا ثابت ہو رہا ہے، پھر اس طریقے کی علاج شروع کر دو. اللہ کی بدو. اچھا، صحیح تشخیص آدھا علاج ہے. حسد، سحر اور مس میں خلط ملط کرنا مریض راقی دونوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے اور تکلیف لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں جی؟ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا. اس کی علامات سستی، سر درد، کاہلی، کاموں کی رکاوٹ، گھومتی بیماریاں. یہ اکثر نعمت کو دیکھنے یا اس کا ذکر ہونے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دلیل اس کی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا تو فرمایا تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا سیکھا جی؟ حسد، ہم نے نظر اور حسد سیکھ لیا. ٹھیک ہے. کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جی؟ گنے ذرا، گن کے مجھے بتائے کوئی اسٹوڈنٹس میں سے کتنے موجود ہیں. مائک کھول کے بتائیں. آواز آ رہی ہے؟ استاد محترم 4. چلیں شکر ہے. ٹھیک ہے. 30-35 بندے ہیں گروپ میں اور 4 اسٹوڈنٹس آئے ہیں. یہ حالات ہیں. یہ سکھاتے ہی نہیں کوئی کورس. جو سیکھے ہوئے وہ بھی نہیں سکھاتے. ہاں جی، بڑی لمبی لمبی فیسیں ہیں اس کی. اچھا آگے ہے اب ہم نے نظر اور حسد سیکھ لیا، علامات پہچان. آپ ڈاکٹر بن گئے حسد نظر کے. اب آپ نے چیک کرنا ہے خود پہ اور باقیوں پہ، گھر میں ادھر ادھر. ٹھیک ہے. عاملوں سے بچ جائیں گے. نظر حسد آپ نے چیک کر کے آنا ہے. اپنی رپورٹ مجھے بھیجنی ہے گروپ واٹس ایپ میں، پرسنل میں. اب ہم سحر سیکھیں گے. سحر سیکھنا تو کفر ہے. سحر کا علاج اور اس کو تشخیص کرنا سیکھیں گے. سحر، اس کی سحر کہتے ہیں کس کو ہیں، اور سبب کیا ہے، کیوں لگتا ہے سحر، جادو ہوتا کیوں ہے، اور اس سے بچنا کیسے ہے، اور اس کے متشابہ علامات کون سی ہیں. ٹھیک ہے. لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر، اللہ المستعان. آیات سحر ترتیب وار انشاءاللہ ہم وہ بھی دیں گے اسٹوڈنٹس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. ٹھیک ہے. یہ دلیل ہے. اچھا جی، یہ ہے کہ سحر جادو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ آپ کو اب اس کی قسمیں ہیں آگے، ٹھیک ہے، کہ سحر کون سا ہے. سحر تو ہے لیکن ہے کون سا، کھلایا پلایا گیا ہے، سنگایا گیا ہے، یا کچھ اور کیا گیا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اللہ اکبر. اچھا جی، یہ کون سا درس آ گیا ہے؟ مکمل دروس کا جامع اور مفصل خلاصہ، درس اول تا درس ہفتم. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، یہ پورا کورس ہے، یہ ٹامک ٹوئیاں نہیں جو دل میں آیا منہ میں آیا بول دیا، نو، یہ کورس ہے پورا. یہ شروع سے آخر تک انگلی پکڑ کے آپ کو معالج بنانے والا کورس ہے. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ تھوڑا سا چند لائنوں کا انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں. جی کیا نام ہے جی آپ کا بھائی صاحب؟ جی محمد فیضان. امجد بھائی موجود ہیں؟ امجد بھائی جی جی سر جی موجود ہوں میں. تھوڑی سی آواز اپنی اونچی کر کے اگر پڑھیں آپ. جی میں کرتا ہوں. اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ سر جی. توحید کی حقیقت اور اہمیت، ہاں یہاں سے پڑھنا ہے سر. جی جی. توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا ماننا. عبادت کی ہر قسم، دعا، نظر، خوف، امید، توکل صرف اللہ کے لیے خاص ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. غیر اللہ سے غیبی مدد مانگنا، قبروں سے فریاد کرنا یا تعویذات پر یقین رکھنا شرک کی صورتیں ہو سکتی ہیں. خلاصہ نجات کا راستہ خالص توحید ہے. شرک کی اقسام اور اس کی پہچان. شرک اکبر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دے. شرک اصغر جیسے ریاکاری، دکھاوا. وسیلہ اور توسل کے مشروع اور غیر مشروع صورتوں میں فرق ضروری ہے. بدعات آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں. خلاصہ ہر وہ عمل جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے ایمان کے لیے خطرناک ہے. جنات اور ان کی حقیقت. جنات اللہ کی مخلوق ہے، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان میں بھی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں. انسان اور جن کے درمیان اصل تعلق عبادت اور امتحان کا ہے. جنات سے مدد لینا یا ان سے رابطہ قائم کرنا حرام ہے. خلاصہ جنات کا وجود حق ہے مگر ان سے مدد لینا شرک کا دروازہ ہے. اسد کی حقیقت اور اثرات. اسد کسی کی نعمت کا زوال چاہنا. قرآن میں اسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اسد روحانی، نفسیاتی اور جسمانی اثرات ڈال سکتا ہے. اس کا علاج ذکر، دعا اور اخلاص سے ہے. خلاصہ اسد ایک باطنی بیماری ہے جس کا علاج ایمان اور تقوی ہے. مس جناتی اثر کی حقیقت. مس جن کے انسان پر اثر انداز ہونا. علامات میں بے سبب خوف، چیخے، غیر مقبول حرکات شامل ہو سکتی ہیں. ہر بیماری کو مس سمجھ لینا غلط ہے. علاج شرعی رقیہ، قرآن اور دعا سے کیا جاتا ہے. خلاصہ مس کا وجود ممکن ہے مگر تشخیص میں احتیاط ضروری ہے. سحر جادو کی حقیقت. لغوی معنی ہر وہ چیز جو خفیہ اور حقیقت بدل دے. ہر وہ چیز جو خفیہ اور حقیقت بدل دے. شرعی معنی اس کی کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے. شرکیہ. اب یہ سحر جادو کی حقیقت. لغوی معنی جادو کے سحر کے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خفیہ ہو اور حقیقت بدل دے. اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ شرکیہ رقیہ، تعویذات. شرکیہ رقیہ سے مراد غیر اللہ کو پکارنے والی پڑھائیاں، لکھنی، پڑھنی، بولنی، بڑبڑانی اور شیاطین کی مدد سے کیا جانے والا عمل. سحر کا تعلق کفر اور شیاطین سے ہے. قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے نا. سحر 3 عناصر سے مکمل ہوتا ہے. سحر جادو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سحر آج کل تو اللہ معاف کرے نام بھی رکھے ہوئے لوگوں نے. ڈاکٹر سحر، ہمارے ادھر ایک ہوتی ہے ڈاکٹر کا نام ہے، لیڈی ڈاکٹر کا نام سحر، ڈاکٹر سحر. دسو جی
تو سحر جادو کو کہتے ہیں. سحر 3 عناصر سے مکمل ہوتا ہے. ساحر جادو کرنے والا، اور تیسرا بیچ میں ہوتا ہے دوسرا شیطان، اور ایک ہوتا ہے بندہ جو سحر کرانا چاہتا ہے کہ جی فلاں پر کر دو. ایک بندہ جاتا ہے جادوگر کے پاس. تو تیسرا بیچ میں ہوتا ہے شیطان جو جادو کے لیے جادوگر جس کو استعمال کرتا ہے. آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی بندہ گمراہ قسم کا گیا جادوگر کے پاس، 2 تو یہ ہو گئے، ایک یہ بندہ اور دوسرا جادوگر. تیسرا بیچ میں جادوگر جو شیطان کو استعمال کرتا ہے، تیسرا وہ بھی ضروری ہوتا ہے بیچ میں. کتنے ہو گئے؟ 3. بندہ گیا جادوگر کے پاس اور جادوگر کو کہنے لگا جی فلاں پر جادو کرنا ہے. اب جادوگر خود کو تو نہیں جائے گا جادو کرنے کے لیے، وہ شیطان جن کو بھیجے گا. یہ تین چیزیں مل کر تو جادو مکمل ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سحر شیطانی علم ہے جس کی بنیاد کفر ہے. کفر کے بغیر جادو ممکن ہی نہیں ہے، شرک اور کفر کے بغیر. سحر ہوتا کیسے ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے. اب سحر حسد اور دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. میاں بیوی میں جدائی، ٹھیک ہے، کرنے کے لیے بھی سحر کیا جاتا ہے. ناجائز محبت کے لیے بھی، وہ زیادہ دیر چلتا بھی نہیں ہے. جیسے ہی نماز روزہ اذکار شروع کرے گا سحر اڑ کے پڑے جائے گا اور وہ ہوش میں آ کے طلاق ہو جائے گی. جو نکاح سحر جادو کی وجہ سے کیا گیا، وہ جب بندہ ہوش میں آئے گا نا فوراً طلاق ہو جائے گی، وہ نہیں بچ سکے گا گھر آگے. ہوش آ جائے گی نا. ایک بندے کو بے ہوشی کا انجیکشن دے کر کسی روم میں لے جا کے اس سے فائدہ اٹھایا گیا، جب اس کو ہوش آئے گی، اثر ختم ہوگا اس کا، تو کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا یار میں آزاد ہوں، یہ کہاں ہوں میں، مجھے کہاں، میں پوچھے گا مجھے کون لے کے آیا یہاں. ٹھیک ہے، ایسے زیادہ دیر نہیں چلتے یہ رشتے. اچھا، حسد اور دشمنی کی وجہ سے میاں بیوی جدائی کا سحر بھی ہوتا ہے. ناجائز محبت، ٹھیک ہے. سحر جلب جس کو بولتے ہیں، مال و اقدار کی خواہش، ٹھیک ہے. مال اللہ نے دینا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. سحر کے نمایاں اثرات جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ اچانک زندگی کا جو ہے نا بدل جانا. آہستہ آہستہ بدلتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. آہستہ آہستہ بدلتے ساتھ ساتھ ایک دم بندے کو اچانک جن اثر کرتا ہے اور نظر اثر کرتی ہے. سحر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. شدید نفرت یا محبت بغیر وجہ کے شروع ہو گئی ہے تو سمجھو کوئی دال میں کالا ہے. مسلسل سر درد شروع ہو گیا ہے، ڈراؤنے خواب ہیں جی، قرآن سے نفرت، یہ گھبراہٹ، دینی محفلوں میں نہیں بیٹھنے کا دل کر رہا، دین سے دور ہو رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے، یہ علامات ہیں سحر کی. میڈیکل ٹیسٹ حکیمی ڈاکٹری صاف ہیں اگر آپ کے، تو پھر آپ شک کریں کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، نظر، حسد، مس یا سحر. اب مشابہ علامات کیا ہیں؟ حسد اور مس سے ملتی جلتی کیفیات، ڈپریشن جیسی علامات جو ہے نا یہ تینوں میں ہوتی ہیں، حسد، نظر میں بھی، مس میں بھی اور سحر میں بھی. خلاصہ یہ ہے کہ سحر کی علامات دوسری روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے مل سکتی ہیں، اس لیے جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ فتویٰ نہیں لگانا کہ تمہیں جی جن چمڑا ہوا ہے، تم پہ جادو ہے، تمہیں حسد نظر. بھائی مریض ہے، اس کو ڈرانا نہیں ہے. بڑا مسئلہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا نا، اس کو بتاؤ نہیں، کہو بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے بیٹا. یہاں پہ تو کہتے ہیں دسو جی قاری صاحب سانو کی ہے، دسو، نہ بتاؤ تو چلے جاتے ہیں، بلاک کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور پھنستے وہ وہاں پہ ہیں جا کے عاملوں کے پاس، پھر ایمان بھی لوٹتے ہیں، عزت بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، سب کچھ. ٹھیک ہے، بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ ایسا بتاتے ہیں تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی پھر. اچھا، اللہ اکبر. بتانا نہیں چاہیے. کینسر ڈائگنوز ہو گئے مثال کے طور پہ، ڈاکٹر پاگل کا بچہ ہے، وہ ڈاکٹر میں اس کو پاگل کہوں گا جو مریض کو بتائے. یار تو علاج کر، تو مسیحا ایک قسم کا، تو ڈرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس ڈاکٹر کی سیٹ پہ، تو علاج کر، اس کا تسلی دے. یاد رکھنا میری بات، ایک بندے کو نہیں ہے نا کینسر، یہ جادو، اس کو آپ ویسے وہم میں ڈال دو نا تجھے جادو ہے، تجھے کینسر ہے، وہ آدھا مر جائے گا. اس دن کے بعد اس کی نا صحت ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی، اور ذمہ دار تم ہو.
قتل تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ کیا جواب دو گے کل اللہ کو؟ ہوتا کچھ نہیں ہے. ہو عامل صاحب نے کہہ دیا جی بڑا خطرناک جن جادو ہوا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ٹائم پہ آ گئے ہو تم نے تو مر جانا تھا کل. اوئے ہوئے 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 10 لاکھ روپے خرچہ آئے گا اس پہ. او جی فلاں عمل کرنا پڑے گا موت سے بچانے والا. استغفر اللہ یار، یہ یہاں پہ ہو رہے ہیں یہ کام. اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ خلاصہ سحر کی علامات دوسری روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے مل سکتی ہیں، اس لیے جلدی فیصلہ نہیں کرنا تجھے یہ ہے وہ ہے بھی تو اس کو تسلی دو اور علاج کرو انسان کے بچے بن کے. اہم تنبیہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ سحر نہیں ہوتا. بخار بھی ہوا تو بندہ کہ جی جادو ہو گیا میرے، نو. پہلے تسلی کراؤ ڈاکٹری حکیمی ٹیسٹ، اور اگر وہ صاف ہیں ٹیسٹ میڈیکل کے تو پھر یہ نہیں کہ پھر بھی دوائیاں کھاتے رہو، گردے فیل کرتے رہو. ٹھیک ہے، کسی شرعی عالم راکی کے پاس جاؤ، ماہر کے پاس چیک اپ کراؤ. اچھا اہم تنبیہ یہ ہے کہ ہر مسئلہ سحر نہیں ہوتا، بہت سی علامات نفسیاتی، طبی یا معاشرتی اسباب سے بھی ہو سکتی ہیں. آج کل مہنگائی ہے، ویسے ہی ہر دوسرا بندہ ذہنی مریض بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو علاج کے لیے شرعی طریقہ کار اختیار کیا جائے، نہ کہ جادوگروں کے پاس جایا جائے. جادوگر یہ عامل پیر کو میں جادوگر کہوں گا. ٹھیک ہے، آج کل جادوگروں کی جو ہے نا عامل پیر کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تویز لکھ لکھ کے جو دیتے ہیں، لٹکاتے ہیں، باتیاں بنا کے دیتے ہیں، یہ ادھر لے لو باتی، وہ ادھر رکھ دو. یہ جادوگر ہیں جو آپ سے ماں کا نام پوچھے، گٹھے ناپے، کپڑے منگائے ہیں جی، آپ سے گوشت پھنکوائے قبرستانوں میں، یہ کر لو، وزن کے نیچے تویز رکھ دو، اور آہستہ آواز میں جو پڑھتا ہے نا وہ بھی جادوگر ہے. جو صحیح راکی ہوگا وہ اونچا پڑے گا ڈنکے کی چوٹ پہ. ٹھیک ہے، ہاں جو جادوگر ہوگا نا وہ تھوڑا سا اونچا پڑھ کے آپ کو تسلی دلائے گا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، باقی اندر شیاطین سے مدد مانگے گا، اندر اندر دل میں ہلکا سا اوپر پڑے گا. باقی زیادہ پڑھائی اس کی نہ دل میں آہستہ آواز میں ہوگی، جو نہ پتہ ہوں گے، اور ایسے الفاظ بڑبڑاتا ہے اگر بولے بھی اونچا تو جو نہ سمجھ میں آنے والے ہوں بلکہ الٹے سیدھے. ٹھیک ہے، اور غیر شرعی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، بتاتا ہے، حکم دیتا ہے آپ کو اتنے دن پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، اتنے دن گوشت نہیں کھانا، اتنے دن فلاں دین کا کام نہیں کرنا، فلاں ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. جو صحیح راکی ہے نا وہ آپ کو شریعت کے مطابق چلانے کی، نماز پڑھو بیٹا، روزہ رکھو، دین پہ عمل کرو، دین کی محفلوں میں جاؤ، اچھے ماحول میں رہو، ایسا بتائے گا. اللہ اکبر. اچھا جی، اصل حفاظت جو ہے نا توحید ہے، نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت. اچھا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ دین کی بنیاد توحید ہے، شرک سب سے بڑا خطرہ ہے. جنات، حسد، مس اور سحر کا وجود ممکن ہے. سحر شیطانی اور کفر پر مبنی عمل ہے. علامات میں شباہت ہوتی ہے، اس لیے تشخیص میں احتیاط لازم ہے. حقیقی حفاظت قرآن، دعا اور تقوی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العالمین بہتر کرے. اس کے مطابق آپ نے تشخیص کرنی ہے. جی کیا سمجھ آئیے جی؟ سسٹر آپ بتائیں کیا سیکھا آج آپ نے؟ جی شیخ، یہی کہ سحر اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہے، اور جب علاج کرتے ہیں تو یہی نہیں کہہ دینا کہ جلدی سے کہ یہ جادو ہے اور یہ سحر ہے. اس کے علامات ظاہر ہونے کے بعد ہاں، معلوم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.
اور حسد کے جو ہے علامات الگ ہے اور جنات کے تھوڑے علامات الگ ہے، ان دونوں کے درمیان بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ حسد کا حسد سب اثر میں بہت بتاؤں؟ جلدی ہوتا ہے، لیکن سحر کا اثر بہت دیر سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ امجد صاحب آپ چلو ٹھیک ہے، میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ اب ہم نے حسد تو پڑھ لیا، سحر پڑھیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے۔ اب جن ٹچ ہونے کو ہم پڑھیں گے، جن کے اثرات، مس کی حقیقت، ٹھیک ہے، کتاب و سنت اور اہل علم کے اجماع کی صورت میں، قرآن میں ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ بندہ ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ حدیث ہے نا کہ شیطان جسم میں خون میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلائل ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو ہے نا آسان الفاظ میں۔ اللہ اکبر۔ علاج کا جو ہے نا، علاج المس، ٹھیک ہے، جن کے لگنے کا جو علاج ہے، مس جو ہے نا حقیقت ہے، اور قرآن و سنت اور علماء کے اتفاق سے ثابت ہے۔ جن، بعض لوگ کہتے ہیں نا جن کیسے چمڑتا ہے، کیا دلیل ہے؟ تو دلائل میں نے دے دی ہیں، سود والی آیت اور شیطان جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اس کا علاج رقیہ شرعیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان اور یقین رکھنا کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیتیں ہیں جن کے چمڑنے کے کو ختم کرنے کی۔ افحسبتم والی آیت ہے، یہ جن مس کو ختم کرنے والی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقل جاء الحق وزهق الباطل، یہ والی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو عام رقیہ منزل کے نام سے یہ پڑھیں، مخصوص آیات ہیں اس میں حسد، نظر، مس، ساری چیزیں والی، اور مخصوص آیات ہیں جو شیاطین کو کمزور کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں، رحمان کی 33 سے 36 تک، اور جن کی پہلی 10 آیات سورہ جن، اور سورہ حشر کی آخری آیات، اور عذاب کا تذکرہ ہے جن میں، ٹھیک ہے، وہ آیتیں، لیکن وہ آخری سٹیپ پہ، بالکل پہلے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اور پانی پینے کے لیے جو ہے نا وہ بھی دینا چاہیے، قرآن کے ساتھ پڑھا ہوا، بغیر کسی خوشبو یا اضافے کے، پینے کے لیے۔ اور غسل کے لیے جو پانی ہے اس میں کوئی تھوڑا سا گلاب کا پانی ملا سکتے ہیں، اجازت ہے، پڑھ کر دم والا پانی، اور تھوڑا نمک، تھوڑا بیری کے پتوں کا بنایا ہوا کہوہ چھان کر وہ جسم پہ ڈال سکتے ہیں دم والے پانی میں غسل کے لیے۔ اچھا، علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پانی اور تیل پر تمام آیات جو ہے نا عمومی رقیہ پڑھ لیں۔ پانی باقاعدگی سے پینا چاہیے، خالی پیٹ، خصوصاً نیم گرم، شہد ڈال کے بیچ میں، زیادہ فائدہ ہے۔ اور تیل جسم پر سونے سے پہلے لگائیں اور رقیہ سنیں، یہ بھی آخری سٹیپ ہے، شروع میں نہیں، ماہر راقی دے گا تیل، خود سے نہیں کرنے تجربے۔ تیل سے مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے، ایک دم نہیں، مشورہ راقی سے کر کے اس کو نوعیت بتائیں گے، پھر وہ دیکھے گا کہ کیا کرنا ہے تیل والا اور یا نہیں۔ اچھا، علاج کی مدت یہ اللہ جانتا ہے، ایک شخص پر 21-45 دن یا زیادہ، یہ اللہ جانتا ہے کتنے دن میں وہ ٹھیک ہوگا، یہ گارنٹیاں نہ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر آپ صحیح علاج کرنے والا مریض ہے نا تو 1 مہینے 2 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے وہ، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ہو تو۔ لیکن ہمیں کیا پتہ اگلا مریض سست ہے، علاج اس کو ہم دیں گے وہ بد پرہیزی کرے گا، ہمیں کیا پتہ وہ 2 سال تک شاید ٹھیک نہ ہو، ہمارا قصور تو نہیں ہے اس میں، لہذا پکی مدت کوئی نہیں ہے ٹھیک کب ہوگا، اللہ جانتا ہے غیب کا علم۔
اچھا، علاج کے دوران جو علامات ہیں نا، وہ بھی سر کا بوجھ یا سینے میں تنگی، پریشان خواب اور نیند میں خلل، اچانک گرمی یا سردی محسوس ہونا، رقیہ سنتے وقت رونا یا چیخنا، تیل لگانے یا پانی پینے پر درد. ٹھیک ہے، یہ جن کی علامات ہیں، جن چمڑا ہوا کسی کو. ٹھیک ہے، جن اندر ہے یا جسم کے باہر ہے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مس بڑا امتحان ہے، لیکن ایمان اور توکل سے کمزور ہے. علاج اس کا قرآن، صبر، یقین اور اللہ کی طرف رجوع. جتنی مضبوط جو ہے نا اللہ سے آپ کا تعلق ہوگا، اتنا دشمن جو ہے کمزور پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، اور دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے، یا اللہ اس مس جن سے میری جان چھڑا. چاہے جن عاشق ہے، مس العاشق ہے، یا کوئی بھی ہے، مس کسی بھی وجہ سے ہے. اچھا، جائزہ مس کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کے ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. ابھی تو تمہید ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ اکبر. مس حسد کے تمام دروس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ روحانی بیماریاں حقیقت ہیں، لیکن ان کا علاج بھی اللہ کے کلام میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ خلاصہ میں نے بتا دیے. یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ماشاءاللہ آگے اصل چیز آئے گی کہ اب مس جن کو کہتے ہیں نا، جن چمڑنے کو. اب جن مس کی قسمیں ہیں آگے، جن داخلی ہے یا خارجی. اب مس ایک جن ہے یا زیادہ ہیں، وہ کیسے آپ پہچانیں گے؟ خواب کے تھرو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہیں جی. اور بیداری کی جو علامات ہیں، وہ اس کے بارے میں کیسے پہچان سکتے ہیں آپ کہ یہ واقعی یہ اس میں شامل ہے؟ یہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا. مس کی علامات ہیں باقاعدہ. مس خارجی ہے، داخلی ہے، مس طائفی ہے. طائف کہتے ہیں ایک گروہ کو، گروپ کو. جنوں کا گروپ بھی ہوتا ہے بعض مریضوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور بعض کے ساتھ جادوگر جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جادو ریفریش کرتا رہتا ہے. آپ علاج کرتے رہتے ہیں، وہ جادو ریفریش کرتا رہتا ہے. یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہم کیسے ٹریس کر سکتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انشاءاللہ آگے دروس میں آئے گا کہ مس سے داخلی ہے، مس سے خارجی ہے، جن اندر سے تنگ کر رہا ہے یا باہر سے تنگ کر رہا ہے، اور ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں. تو آپ بھی اس درس کو سنیں، اوروں کو بھی لائیں، ساتھیوں کو دعوت دیں، گروپ میں ایڈ کروائیں. اور جنہوں نے فارم وغیرہ نہیں بھرا وہ فارم بھی بھریں ابھی. ٹھیک ہے. تو حسد میں ہم نے علامات دیکھی کہ اس کو حسد کی تعریف یہ ہے کہ وہ اچانک اثر کرتا ہے، جن بھی اچانک، لیکن سحر آہستہ آہستہ. سحر کا انشاءاللہ بھی آئے گا آگے سارا معاملہ. اور حسد کی علامات آنکھوں میں، رقیہ کے دوران حسد کی علامات کیا ہیں کہ وہ آپ جب پڑھیں گے اس پہ تو وہ اس کے آنکھوں سے آنسو، جمائیاں، نیند، اس طرح کی کیفیت اس کو شروع ہو جائے گی. حسد یہ ٹوٹنے کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، یا آنکھوں سے آنسو، یا نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، تو سمجھے اس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ حسد ٹوٹ رہا ہے. کچھ عرصہ، کچھ دن، کچھ گھنٹے ماشاءاللہ یہ کرنے سے حسد ٹوٹ جائے گا، سارا ختم ہو جائے گا. اس کا جو مسئلہ ہے حسد نظر کا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. اور اس کی بعض لوگ ہیں نا علاج شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اوہو یہ تو میں تو پہلے تکلیف نہیں تھی، دم شروع کرایا، علاج شروع کرایا تو دردیں شروع ہو گئی جسم میں، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے، جمائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں،
بھائی پہلے تو میں نارمل زندگی گزر کر رہے تھے، مسئلے تو تھے لیکن نارمل، اللہ کے بندے یہ نکل رہا ہے نا، ڈاکٹر کیا کرتا ہے، کاٹ لگا کے نکالتا ہے، عارضی تکلیف تو جھیلنی پڑے گی تمہیں، یہ ٹوٹنے کی نشانی ہے حسد نصر ٹھیک ہے. جن چمڑنے کا بھی ہم نے پڑھ لی، جن چمڑنے، مس خارجی داخلی طائفی، وہ آگے پڑھیں گے، ابھی صرف ٹچ دے رہے ہیں ہم ایک ایک چیز کو. اب سحر کی بات کرتے ہیں. سحر ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی لطیف اور باریک ہو، سحر کے لانے کی وجہ سے اس کا خفیہ ہونا ہے، اور اسی طرح رات کے آخر میں کھانے والے جو کھانا ہے اس کو بھی سحور کہا جاتا ہے نا. اور صبح جو اب آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر. سحری میں روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں لوگ سحری، ٹھیک ہے. تو رات کا وہ آخری حصہ اسحار اس کو کہتے ہیں نا. قرآن میں یہ بھی ہے کہ سحری کے ٹائم، اسحار کے ٹائم جو مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب اس کی کافی ڈیفینیشن آگے لغت میں. ہر چھپی ہوئی اور حقیقت بدل دینے والی چیز کو سحر کہتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور سحر وہ تعویذات اور پڑھائیاں ہیں جن کا مقصد اللہ کے بغیر شیاطین کو عظمت دینا ہے، پکارنا ہے، ٹھیک ہے. طلاسم، گرہیں، پھونک، شیطانوں کی مدد وغیرہ، ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیت 102 میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ تم فتنہ آزمائش میں نہ پڑو، ہم تو ایک آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو. ثابت ہوا سحر کفر ہے. سحر ایک ایسا علم ہے جو جن اور انسان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کا محرک کفر ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سحر 3 عناصر کے بغیر نہیں ہوتا. ساحر جو سیکھتا اور عمل کرتا ہے، دوسرا ہے شیطان جو کفر کے بدلے عمل کرتا ہے، تیسرا ہے طالب سحر جو نقصان کا خواہاں ہے، آخر میں متاثرہ شخص مسحور، ٹھیک ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ ایک انسان جو جادو کے گھر کے پاس جاتا ہے، دوسرا جادوگر، تیسرا شیطان، اور چوتھا جس پر جادو کیا گیا، ٹھیک ہے. چوتھا تو بیچارہ بیچ میں رگڑا گیا، باقی تینوں کی وجہ سے سحر ہو رہا ہے. اچھا جی، آج اسباب سحر کون سے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو سحر کا سبب ہیں، وجہ ہیں جی؟ اب بہت ساری ہیں اس میں. سب سے پہلے تو دشمنی، حسد کی وجہ سے سحر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور بہت ساری قسمیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے. کسی میں نفرت پیدا کرنا ہو، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی میں جدائی کرنی ہو، اس کا بھی سحر ہوتا ہے. محبت کسی میں پیدا کرنے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں سحر، ٹھیک ہے. زنا اور گناہ کے سحر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. گناہ کی وجہ کے لیے کسی کو رضامند کرنے کے لیے بھی سحر کی کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب موت کو جو بھولتے ہیں نا، بھولے ہوتے ہیں، آخرت کا ایمان نہیں جن کو صحیح معنوں میں، وہ یہ کام کرتے ہیں. کسی کو اپنے بس میں کرنا ہو، لکھے ہوتے ہیں نا یہ بورڈ، محبوب قدموں میں تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی ایک فون کال کی دیر، وغیرہ وغیرہ خدائی دعوے. اچھا، مال و مرتبے کی طلب کے لیے بھی سحر کرواتے ہیں لوگ. اب علامات ممیزہ للسحر، ٹھیک ہے. ایسڈ سمٹمز، نشانیاں جو کہ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سحر کے بارے میں. اگر یہ موجود ہوں تو کنفرم تقریباً سحر ہے. زندگی میں اچانک تبدیلی بغیر واضح وجہ کی،
وہ نظر حسد والی اچانک نہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھ کے پھر اچانک کی طرف جاتی ہے۔ شدید پریشانی، زندگی گزارنے میں مشکل بغیر طبی سبب کے، زوجین یا رشتہ داروں میں شدید دشمنی بغیر سبب کے، حالات کا الٹ جانا، کامیاب ناکام، ٹھیک ہے، خوش جو ہے نا وہ اداس ہو گیا، ٹھیک ہے، دائمی سر درد جو علاج سے نہ جائے، عجیب خواب، جانور، گرہیں، قبریں اگر دیکھیں آپ خواب میں تو، قرآن سننے میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، خاص طور پر آیات سحر جب پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی، اوئے ہوئے ہوئے، رقیہ یا قاری سے شدید نفرت، جو رقیہ پڑھتا ہے اس کی شکل عجیب نظر آتی ہے مریض کو، یہ سحر کی علامت ہے، یا اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے اس مریض کو۔ اب حسد، جو حسد یا مس کے ساتھ مل سکتی ہیں نا علامات، وہ اب بیان ہوگی۔ دائمی سر درد حسد کے ساتھ یہ ملتا جلتا ہے، حسد میں بھی سر درد اور جمائیاں ہم نے پڑھی تھی نا، اور سینے میں تنگی، حسد اور مس دونوں کے ساتھ مشترک ہے۔ سینے میں جو تنگی ہے یہ حسد اور مس میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سستی اور تھکن یہ بھی مشترک ہے، نیند کے مسائل یہ بھی مشترک ہے۔ یہ ہم نے راکی نے دیکھنا ہے، لکھنی ہے علامات مریض کی، جو بھی کیس لیں۔ عبادت سے نفرت مس کے ساتھ یہ ملتی جلتی ہے، کیونکہ جن جو چمڑا ہوتا ہے وہ آپ کو عبادت کے قریب نہیں جانے دے گا، اگر چلے جائیں گے تو آپ کو عارضی سکون مل جائے گا، لیکن جانے نہیں دے گا آپ کو، تکلیف آپ کو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ شروع عبادت سے نفرت ہوگی آپ کو، وہ کیونکہ اس کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں نا، جو جن آپ کے ساتھ چمڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو عبادت سے روکے گا۔ علامات سحر و حسد اور مس سے مشابہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا، جو یہ علامات ہیں نا یہ ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہیں آپس میں، کیونکہ کئی چیزیں آپس میں ملتی جلتی اس لیے ہوتی ہیں کہ بعض بندے کے ساتھ دیکھیں، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ کون سی علامات ہیں جس سے ایک مریض میں بعض اوقات حسد نظر بھی ہوتا ہے، اور بعض کے اندر حسد نظر کے ساتھ جادو بھی ہوتا ہے، اور جادو اور نظر کے ساتھ ساتھ مس بھی ہوتی ہے، اس کو تینوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے، یہ سخت امتحان ہے ایسے بندے کا، اللہ سب کو شفا دیں۔ اور ایسے بندے کے اوپر عجیب و غریب علامات آتی ہیں، تینوں کی علامات معالج پہچان لیتا ہے، مس اور حسد کی بھی علامات آ رہی ہیں، بیداری کی، نیند کی، اور رقیہ کے دوران کی، یہ اکٹھی کریں نا جب ہم تو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، سیکھ کر کریں گے آپ کو مزہ آئے گا اس فیلڈ کا۔ اچھا، توحید پہلی چیز ہے، اس میں توحید نہیں ہوگی پھر آپ اپنے اور اپنی فیملی اور اپنی جان ضائع نہ کریں اس فیلڈ میں پڑھ کے۔ توحید شرک میں پہلے تمیز کریں، پھر یہ اس فیلڈ میں آئیں، ورنہ شیطان آپ کے ساتھ کھیلے گا۔ اچھا، جو ہے نا علامات سحر اور حسد اور مس سے مشابہ ہو سکتی ہیں۔ سحر اکثر بیرونی واقعے سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عقد، دفن یا کھانے پینے میں ملایا جاتا ہے یا دفن کیا جاتا ہے یا گریں لگائی جاتی ہیں، وہ سحر ہے۔ وہ باہر کی چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، گرہ لگانا، دفن کرنا، کھلانا پلانا، یہ باہر سے اندر آتا ہے نا۔ حسد نعمت دیکھ کر شروع ہوتا ہے، اور مس جو جن کا چمڑنا اثر ہے نا وہ اچانک بغیر واضح سبب کے آتا ہے۔ بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے کپڑے چینج کیے، جن چمڑ گیا، عاشق ہو گیا۔ بغیر واش روم کے دعا پڑھے آپ داخل ہوئے، جن چمڑ گیا۔ چھت کے نیچے عورتیں بال کھول کے گھوم رہی ہیں، جن عاشق ہو گیا، اڑنے والا جن گزر رہا تھا اس پہ عاشق ہو گیا، وہ پھر نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ یہ معاملات ہوتے ہیں اچانک، اس کو کہتے ہیں اچانک بغیر واضح سبب کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بول کر بتا دیتے ہیں بعض، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وجوہات۔ خلاصہ یہ ہے کہ سحر ایک شیطانی علم اور جو کفر اور شیاطین کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب شیطان
جمع ساحر جمع طالب سحر، یہ تینوں چیزوں سے مل کے سحر واقع ہوتا ہے۔ اسباب اس کے ہوتے ہیں یہ کیوں، مطلب ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے سبب وہ یہ ہیں کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر تفریق کرانی ہو، ظالم لوگ تفریق بھی کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو کاروبار ختم کرانا ہو، کسی کو جھوٹی محبت میں قید کرنا ہو، یا کسی نعوذ باللہ بدکاری، اللہ معاف فرمائے، بہت سے، کسی کی دولت کی لالچ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں میوٹ کر دیں جی۔ اچھا علامات کیا ہیں؟ حالات کا الٹ جانا، یہ علامت ہے واضح۔ دشمنی پڑ جانا میاں بیوی یا رشتہ داروں میں۔ سر درد، پہلے اتفاق تھا اب بے اتفاقی شروع ہوگی اس میں خاندان میں، ٹھیک ہے۔ علامات کیا ہیں؟ حالات کا الٹ جانا، دشمنی، سر درد، عجیب خواب، نفرت جو ہے نا وہ ہوتی ہے رقیہ سے۔ 1 منٹ بھائی ختم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، یہ مکمل ہو جائے درس۔ نفرت رقیہ سے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو۔ اچھا تشخیص میں دقت، جی جی بولیں۔ اچھا شیخ، ایک لیڈیز ہے 35-36 سال ایج ہے ان کی، وہ گھر سے نا روزانہ نکل جاتی ہے، وہ ایک مخصوص جگہ ہے گھر سے 1 کلومیٹر دور، درخت وغیرہ ادھر چلے جاتی ہے۔ جتنا مرضی روکنے سے وہ رکتی نہیں ہے، گھر میں مار کے بھی اس کو ان کے گھر والوں نے دیکھا۔ اچھا رقیہ کرتا ہوں تو وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے، جب واپس آ جاتے ہیں اگلے دن وہ پھر وہی کنڈیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے نا دم کروانے کے لیے، بس وہ بھاگتی ہے، میرا گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے 1 منٹ باہر جانے دے، مجھے ادھر جانے دے، مجھے کرنے دے۔ لیکن وہ 5-6 رقیہ کیے ان کے اوپر، لیکن ابھی تک اس سے جو ہے نا فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ اس کا فارم بھیج دیں مجھے واٹس ایپ گروپ میں، اس میں پرسنل میں ڈیٹیل اس کی وائس کر دیں، فارم میرے سے منگوائیں، میسج کریں، فارم بھیجیں قاری صاحب، مجھے یاد رہ جائے گا، میں بھیج دوں گا، پھر ڈیٹیل اس کی دیکھ کے کریں گے آگے، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے اس کے خواب ساری ڈیٹیل پوچھیں گے نا، وہ بتائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، فارم میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا تشخیص کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس پہ دم کر رہے ہیں؟ جی شاید آپ اس کیس کی ڈیٹیل مجھے واٹس اپ کر دیں، پھر دیکھیں گے آگے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے شاید۔ ہاں تشخیص میں جو ہے نا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بندے کو، سحر، حسد اور مس کو جدا جدا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سحر ثابت ہوا ہے تو آپ سحر والی آیتیں اور علاج دیں مریض کو، حسد ثابت ہو گیا تو حسد پہ فوکس کریں، مس ثابت ہو گیا تو مس، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں نا بہت ضروری ہیں، تشخیص ہم نے اسی لیے اس کا شروع کیا ہے، تشخیص والا معاملہ، تو اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور مس کا ابھی پڑھیں یا نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یا پڑھ لیتے ہیں تھوڑا، کیا کہتے ہیں؟ چلیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوگی کل انشاءاللہ۔ یہ سبق نمبر 8 مرحلہ دوم، مس، تعریف مس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، جن کے چمڑنے کی کیا ڈیٹیل ہے، مس سے خارجی ہے، داخلی ہے، طائفی ہے، کتنے جن چمڑے ہوئے ہیں، باہر سے ہیں یا اندر ہیں جسم کے، کیا نشانی ہے نیند اور بیداری کی، وہ کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آئیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے فارم وغیرہ نہیں بھیجے وہ بھیج دیں، وہ میسج کا جواب دیا کریں، اور آگے لنک شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، تاکہ دور تک یہ لنک جائے اور لوگ علاج سیکھ کر عاملوں سے بچ سکیں اور اپنا علاج خود کر سکیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔